السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اس آیت مبارکہ کا معنی ہے بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کوئی قوم اپنی حالت کو خود بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ قوموں کی حیات موقوف ہے ان کی تخیل پر۔ آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کی حالت یا کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ انسان خود اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ ایک وقت تھا جب مسلمان چاہتا تھا کہ میں ہر جگہ کامیابی حاصل کروں، انہیں کامیابی ملتی تھی۔ مسلمان چاہتے تھے کہ مجھے فلاں جگہ اسلام کا پرچم لہرانا ہے تو وہ لہرا دیتے تھے، کیونکہ ان کی کوشش رہتی تھی، ان کی سوچ و فکر یہ تھی، اور اللہ انہیں کامیاب کرتا تھا۔ اللہ نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ جب تک تم خود کوشش نہیں کرو گے تب تک میں تمہیں کامیاب نہیں کروں گا۔ اس وقت چند مسلمان تھے، چند ہزار مسلمان ہوئے، چند لاکھ مسلمان ہوئے۔ آج ہم کروڑوں کیا کروڑوں سے بھی کروڑوں میں، لیکن ناکامی ہے۔ یاد رکھیں، کسی بھی میدان میں ہو، کسی بھی میدان میں ہو، آپ دولت کے اعتبار سے کامیاب ہونا چاہتے ہیں، علم کے اعتبار سے کامیاب ہونا چاہتے ہیں، شہرت کے اعتبار سے کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو کامیابی کے لیے آپ کی سوچ ہونا ضروری ہے، آپ کی محنت و مشقت ہونا ضروری ہے۔ جب تک آپ خود نہیں چاہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے چاہے بغیر آپ کو عطا فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں۔ اسی لیے دوستو، ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہمیں کوشش کرنی ہوگی۔ کون سی کامیابی چاہتے ہیں؟ اس کامیابی کو پانے کے لیے خود کوشش کرنی پڑے گی۔ ایک مثال ہے، کوشش جتنی ہوگی کامیابی کے قریب ہم اتنے ہی پہنچیں گے۔ اگر ہم آج چاہیں کہ ہم پورے مسلمان متحد ہو جائیں اور پھر ہمیں ایسی کامیابی ہو کہ ہم پوری دنیا میں اسلام کی دعوت کو پھیلائیں تو آپ پھیلا سکتے ہیں۔ کوشش کرنی ضروری ہے۔ یاد رکھیں، بغیر کوشش کے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس وقت کے مسلمان بہت کوشش کرتے تھے، اور آج کے مسلمان صرف دعا کرتے ہیں۔ دعا ضرور کیجیے، لیکن دعا ہی میں کامیابی مل جائے ایسا نہیں ہے۔ اگر دعا ہی میں کامیابی مل جاتی تو جنگ بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگ لیتے، یا اللہ مجھے کامیاب کر دے، دشمنوں کو ہلاک کر دے، بس کافی ہو جاتا۔ لیکن اللہ کے رسول جنگ لڑے تھے، اسلام کو بچانے کے لیے، مسلمانوں کی جانوں کو بچانے کے لیے جنگ لڑے تھے۔ دعا مانگے تھے، دعا اس لیے مانگے تھے، یا اللہ میں کوشش کرنے جا رہا ہوں، اس کوشش میں مجھے کامیابی عطا فرما۔ اس لیے نہیں کہ مجھے کامیابی ہی عطا فرما دے۔ آج بڑے بڑے پیر لوگ، بڑے بڑے جانشین لوگ، بڑے بڑے خانقاہی لوگ آج کہیں پر مسلمان پر ظلم ہو دعا کرتے ہیں، کسی دیش پر ظلم ہو دعا کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے فرمایا، نبی کی زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ دعا کرنے سے ہم کامیاب نہیں ہوں گے، دعا کرنے سے ہم ظلم سے نہیں بچیں گے، بلکہ ہمیں محنت کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی۔ لوگ سوچتے ہیں دعا کر دیے ہو گیا، نہیں۔ سب سے زیادہ جن کی دعا میں پاور ہے، سب سے جلد، بہت جلد اللہ جن کی دعا قبول فرما لے وہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر نبی
چاہتے تو جنگ بدر میں دعا کر لیتے، لیکن نبی نے بھی فرمایا اپنا عمل سے اے میری امتیوں صرف دعا میں یہ یقین مت رکھنا کہ مجھے کامیابی مل جائے گی، بلکہ دعا اس لیے مانگنا، کامیابی پانے کی کوشش کرنا، اور تمہاری کوشش کامیاب ہو جائے تم اس لیے دعا مانگو۔ حضرات، اس لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، بے شک کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک اللہ نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ آج جو مسلمانوں کا خستہ حال ہے، آج جو مسلمانوں کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، یہ ساری چیز اس وقت ختم ہو سکتی ہے جب مسلمان خود ختم کرنا چاہے، مسلمان خود درست کرنا چاہے، ورنہ ہم آئے دن ظلم کا شکار ہوتے جائیں گے، اپنی حالت کو نہیں بدلیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری حالت نہیں بدلے گا۔ اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا ہے۔ السلام علیکم۔